الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ یعنی ہائپوگلیسیمیا یعنی خون میں شوگر کی کمی کی علامات، وجوہات اور علاج سے متعلق بات کریں گے۔ دوستو، یہ عام بات ہے کہ پورے دن میں خون میں گلوکوز کی سطح مختلف ہوتی ہے، کبھی کم اور کبھی زیادہ۔ اگر گلوکوز کی سطح صحت مند حد سے نیچے چلے جائے اور اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب خون میں گلوکوز 70 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہو جاتا ہے۔ دوستو، دیکھتے ہیں کہ ہائپوگلیسیمیا کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی وجوہات میں جو سر فہرست ہے، شوگر کو کم کرنے والی ادویات کا استعمال، انسولین کی مقدار زیادہ ہونا، کھانوں میں انسولین کی نسبت نشاستہ کی مقدار کم ہونا، کھانے میں زیادہ فائبر والے نشاستہ دار کھانے، جسمانی سرگرمیوں ورزش کا حد سے زیادہ ہونا، اور اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ ہے ہارمونز کی مقدار کا تناسب خراب ہونا، اور سب سے بڑھ کر غیر متوازن خوراک کا استعمال۔ یہ ہائپوگلیسیمیا کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اب جب یہ مرض سرایت کر جاتا ہے یا بیمار کر دیتا ہے تو اس کی علامات دیکھتے ہیں کہ وہ بیمار پہ کیا علامات مرتب ہوتے ہیں۔ اس میں خون میں گلوکوز کی سطح کم ہونے کی وجہ سے گھبراہٹ محسوس کرنا، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونا، کبھی کم کبھی زیادہ، اس کا ردم صحیح نہیں رہتا ہے، پورے جسم میں درد ہونا، ساتھ میں تھکاوٹ محسوس کرنا، چکر آنا اور کمزوری محسوس کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں، یہ بیماری جب لگ جاتا ہے یا محسوس کی جاتی ہے تو ٹھنڈے پسینہ کا آنا، سر درد اور سونے میں دشواری، سینے میں درد محسوس کرنا۔ اب جب سینے میں درد محسوس کی جاتی ہے تو اکثر لوگ اس کو کوئی اور چیز سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید خدا نخواستہ کوئی دل کا عارضہ ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، صرف درد ہوتا ہے اور درد کی وجہ یہی ہائپوگلیسیمیا ہے۔ اس کے علاوہ نظر کا دھندلا ہونا، ساتھ میں شدید بھوک لگنا، اور اسی اثناء میں غنودگی اور نیند آنا۔ اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ جلد جو ہے پیلا پڑ جانا، بے چینی کی کیفیت اور ہلچل ہونا، چڑچڑاپن اور کچھ کیسوں میں الجھن، اور اس کے علاوہ ہونٹوں میں، زبان اور گال کی جو اس میں جنجناہٹ محسوس کی جاتی ہے اور سنسناہٹ کے ساتھ بے حسی محسوس کرنا شامل ہے۔ دوستو، اس سے ہٹ کر اور کیا محسوس ہوتا ہے کہ شعور کا نقصان ہونا، اور ان جیسے علامات اس بیمار میں نظر آتی ہیں۔ دوستوں، اگر جسم ایک لمبے عرصے کے لیے گلوکوز کی کمی کا شکار رہے تو اس کی وجہ سے گلوکوز کا دماغ تک پہنچنا ناممکن ہو جائے گا، اور ہوگا کیا؟ دورے پڑنا یا کوما میں چلا جانا، یا بعض اوقات خدا نخواستہ موت کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ دوستو، دیکھتے ہیں اب اس کا علاج کیا ہے۔ علاج اگر دوائی نہ بھی لی جائے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ کھانے میں تازہ پھل، فروٹ، خشک میوجات کا استعمال کافی حد تک مؤثر رہے گا، اور اس کے علاوہ بغیر ملائی کے دودھ کا استعمال بلڈ شوگر لیول کو برابر کر دیتا ہے۔ اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تو ایسی صورت میں ہومیوپیتھی طرز علاج کو ہرگز فراموش نہ کریں، کیونکہ جہاں ہومیوپیتھی ہے وہاں ہوپ ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر اپنے مریضوں کو اس مرض سے متعلق کیا دیتا ہے۔ ہر ہومیوپیتھ اپنے حساب سے اپنے مریض کو ادویات تجویز کر دیتے ہیں، اور میں اپنی بیماروں کو کیا دیتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا، لیکن دوائی بتانے سے پہلے ناظرین سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کرتے وقت کنجوسی سے کام نہ لیں، ساتھ میں بیل کا آئیکن ضرور پریس کر لیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میرے
جو نالجبل ویڈیوز ہیں وہ آپ کی نوٹیفیکیشن آپ تک انشاءاللہ تعالیٰ آتا رہے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ میں کیا دیتا ہوں اپنے بیماروں کو۔ دوستوں، اس مرض کے لیے سب سے بہترین میڈیسن ہے ساکروم آفیشنل 30CH پوٹینسی۔ جب بھی میں کہتا ہوں تو یہ جو میڈیسن ہے ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ یہ نہ صرف ذیابیطک بیماریوں کے لیے کارآمد ہوگا، بلکہ عام طور پہ جب کسی کی بلڈ شوگر کم ہو تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور فرسٹ ایڈ کی صورت میں کام آ سکتا ہے۔ اس کے 3 قطرے دن میں 3 مرتبہ یا مرض کی کیفیت کے مطابق آپ اس کو دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک کمبینیشن بنائی ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے لو بلڈ شوگر کمبینیشن۔ جی ہاں، اس میں 5 میڈیسن میں نے شامل کی ہیں۔ نمبر 1 ارسنک البوم 30CH پوٹینسی، نمبر 2 انسولینیم 30CH پوٹینسی۔ انسولینیم کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ بلڈ شوگر کو اس کے لیول کو صحیح کر دیتا ہے اور اس کو میزان کر دیتا ہے۔ نمبر 3 نیکسومیکا 30CH پوٹینسی، اور نمبر 4 ہے ایڈرینال 30CH پوٹینسی، اور 5واں نمبر بہت ہی ریئر ہے، وہ ہے ایونوتھرا بینس، یہ بھی 30CH پوٹینسی میں یہ میڈیسن ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں، کس طرح بنائی جاتی ہیں۔ آپ یہ ادویات کسی اچھے ہومیوپیتھ فارمیسی سے سیل پیک خرید کے لے آئیں، ساتھ میں ایک خالی فائل بھی لے لیں 100 ml کی۔ آپ یہ میڈیسن کو ایک ایک کر کے اس خالی فائل میں ڈال دیں اور اس کو نوزل لگا کے صحیح معنوں میں اس کو مکس اپ کر لیں۔ یہ اس گھر میں ہونا چاہیے، اور بیمار کو 2 قطرے دن میں 3 مرتبہ یا 3 قطرے دن میں 3 مرتبہ خالی پیٹ زبان پہ ٹپکا دیں، اور اگر زبان میں لینا ان کے لیے مشکل ہو تو 1 چمچ پانی میں آپ اسے ڈال کے پلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت ہی فائدہ ہوگا، اور کچھ عرصے یہ چلانے کے بعد آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔